اچھا محسن نقوی صاحب کی مزمل سہروردی صاحب جو آج گفتگو تھی اس میں انہوں نے بڑا میرے خیال میں کیٹیگوریکلی بتایا کہ کیا ہو رہا تھا. مجھے یاد ہے جب 26ویں ترمیم کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ, ظاہری بات ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, وفد مل رہا ہے مولانا صاحب سے, سب کچھ ہو رہا ہے, اینڈ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے کیونکہ خان صاحب کا ہمیں حکم ہے, باقی ہر چیز سے وہ ایگریمنٹ میں تھے. اب سوال یہ ہے یہاں پر انہوں نے اپنی مرضی کا ڈاکٹر بھی ڈلوا لیا, لیکن وہ آج بھی الزام حکومت کو دے رہے ہیں کہ یہ حکومت کا سارا قصور ہے اور حکومت اس کو کمپلیکیٹ کر رہی تھی. محسن نقوی صاحب نے پوائنٹ بائی پوائنٹ بتایا کہ ہم نے کس کو کہا, ہم غور خان صاحب کا انتظار کرتے رہے, پھر کس کو بلایا, کس سے فون پہ بات کروائی, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہسپتال ضرور شفٹ کرتے اگر ہم نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز یہ کریں گے, ایک نہیں 2 ہفتے کے لیے کر دیں گے. سو گورنمنٹ رسپانسبل ہے اس کی یا پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کی وجہ سے انہوں نے اس کو کمپلیکیٹ کیا؟ دیکھیں, عمران خان اس وقت ریاست کے قبضے میں ہے, وہ ریاست کے قیدی ہیں, کہہ لیں ریاست کے مہمان ہیں, کیونکہ جس قسم کی سہولیات ہیں وہ قیدی والی تو نہیں ہیں, وہ تو مہمان والی ہیں. تو میں تو انہیں قیدی نہیں مانتا, میں تو سمجھتا ہوں وہ ریاست کے مہمان ہیں. لیکن بہرحال جو پاکستان کے قانون کے مطابق قیدیوں کو علاج کے لیے طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمران خان کا علاج ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے, اگر عام قیدی کو پرسنل ڈاکٹر کی اجازت ہے تو عمران خان کو بھی دے دیں پرسنل ڈاکٹر کی اجازت. اگر عام قیدی کو اپنی فیملی کے سامنے کھڑے کر کے ان کی مرضی کے اس کے ساتھ علاج کی اجازت ہے تو عمران خان کو بھی دے دیں. کیوں پاکستان میں 2 قانون ہوں کہ ایک کے لیے ایک 7 کمروں کا سیل ہو اور باقی سارے ایک بیرک میں بند ہوں؟ میں اس بات کے خلاف ہوں اور میں اس کو یکساں نظام انصاف کی نفی سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی قیدیوں کا علاج ہوتا ہے ویسے عمران خان کا علاج ہونا چاہیے. جس طرح ہر قیدی جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اسی طرح عمران خان بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. باقی یہ بتا دیں کہ جب ان کے دور میں ایک وائس چانسلر کو یہ ہاتھ کڑی میں ڈیتھ ہوئی تھی ہسپتال کے باہر بینچ پہ, تو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کتنا ضمیر جاگا تھا کہ یہ جب ہتھکڑیوں میں لوگوں کی لاشیں ہم نے دیکھی عمران خان کے دور میں تو ان کے کتنے فیملی کے لوگ ہسپتال میں ساتھ موجود ہوتے تھے. ریاست اپنا علاج کرائے اور علاج کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے. آنکھ کا علاج حکومت کی ذمہ داری ہے, عمران خان کی فیملی کی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ وہ حکومت کی تحویل میں ہے. باقی سیاست ہے وہ اپنی جگہ چلتی رہے گی, اس کو چلتے رہنا چاہیے. یہ کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, ان کی فیملی بھی ان کے علاج پہ سیاست کر رہی ہے, ان کی پارٹی بھی ان کے علاج پہ سیاست کر رہی ہے, ان کا سوشل میڈیا بھی ان کے علاج پر سیاست کر رہا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, ان کے سیاست تو ہونی ہے, لہذا خاموش رہ جائے اور حکومت کو صرف ان کا علاج کراتے رہنا چاہیے, کیونکہ علاج کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے, جیسے عام قیدی کی بھی ان کی علاج کرانا ان کی ذمہ داری ہے. نہیں بٹ اب یہ تو بائی لا, یا اگر ایسا ہوتا مزمل بھائی جو آپ فرما رہے ہیں, تو دیکھیے یہ تو کلاسیفیکیشن ہم نے خود بنائی ہوئی ہے نا کہ اے کلاس, بی کلاس, سی کلاس جو بھی ہے, اور سابق وزراء اعظم یا نواز شریف صاحب تھے تو ان کے معالج بھی کہتے رہے کہ یہ ہمیں شامل کریں, ہم ملنا چاہتے ہیں, ہم ایکسس چاہتے ہیں. زرداری صاحب کے ذاتی معالج بھی کہتے رہے, میاں صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان صاحب, ان کو بہت دفعہ ایکسس نہیں ملی, کبھی ملی, پھر کبھی انہیں پینل کے اندر شامل کیا گیا, کبھی نہیں کیا گیا. یہ بھی مثالیں موجود ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر اگر ایک فیملی کا ایک جینوئن کنسرن ہے, جو آپ اس کا لیگل اسپیکٹ تو ہے ہی ہے, ایک اخلاقی بھی ہے کہ اگر ایک شخص کی فیملی چاہ رہی ہے کہ وہ لوپ میں ہو اور اسے پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا پروسیجر ہو رہا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 لوگ نہیں آئیں گے, ان کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے, جو نام ہم دیں گے یا ہم اپروو کریں گے آپ وہ فیملی ممبر شامل کریں, یہ آپ کے نزدیک یہ ریشنل درست ہے؟ جی ہاں درست ہے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ باقی لوگ اس ملاقات کو پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ علاج کو سیاسی طور پر استعمال نہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا آپ اپنی فیملی میں سے ایک نان پولیٹیکل آدمی دے دیں جو اس کو سیاسی طور پر استعمال. ویسے تو ان کے بچوں سے ان کی بات کرائی گئی ہے, ان کے بچوں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے, کوئی قاسم نے ٹویٹ کیا ہے, کوئی سلیمان نے ٹویٹ کیا ہے, 20 فون پہ بات کرائی گئی ہے, فون پہ بات, جو فیملی ان کے فون پر بات کرائی تھی وہ ٹویٹ نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے باپ سے یہ بات ہوئی ہے, نہیں کیا نا. جو ان کا بیان پی ٹی آئی آفیشل نے چلایا, میں نے قاسم کے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے دیکھا, وہ بیان وہاں موجود نہیں تھا.
اس کا مطلب ہے اس نے وہ بیان نہیں دیا, وہ پہلے کہہ رہا تھا میری بات نہیں کرا رہے, یہ نہیں کر رہے, انہوں نے رائٹرز کو انٹرویو خاموش دیا ہے. ہے. I میں think انہوں نے اس سمجھتا کے ہوں اندر ایکنالج یہ بات کی ہے کہ ان کی والد سے فون پہ بات کرائی گئی ہے, مطلب they have come out in the open and بات ہوئی ہے acknowledged بس, it. لیکن انہوں نے کوئی اس کو ٹویٹر پہ کوئی اس کو انہوں نے اس کو ٹویٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان کی فیملی دیکھیں, یہاں تو پی ٹی آئی کے وہ 6 مہینے پلستر ہی نہیں اترا تھا. وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری ہوئی تو وہ بھاگ کے چلنے لگ گئے. آئے ویل چیئر پہ تھے, گئے بھاگ کر, اگلے دن بھی بھاگ کر سپریم کورٹ سے واپس آ گئے. تو شوکت خانم عمران خان کی بیماری کو پولیٹیکل کور دیتا رہا ہے. یہ ان کی آپ کو لگتا ہے اب بھی دے رہا ہے, اس دفعہ بھی دی ہے, اس دفعہ بھی دی ہے, آپ کو لگتا ہے انہوں نے پولیٹیکل کا وہ تو بات اس دفعہ بھی دے گا. اچھا ٹھیک, اچھا ایک چیز نہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ دی ہے, ڈاکٹر ہیں, اچھا ان کے تنخواہ دار ملازم ڈاکٹر ہیں. آپ نے ڈاکٹر عاصم کی فوٹو نہیں دیکھی پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ؟ وہ تو ان کی کیمپین کرتے ہیں. سر بھائی ایک اس سے پہلے کہ میں جو کل گنڈا پور صاحب نے, اب میں اسے کیا کہوں, پی ٹی آئی پہ خودکش حملہ کیا, کیا اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا, لیکن ذرا اس کو مجھے تھوڑا سا رسپونڈ کر دیجئے کہ اگر ایک جینون کنسرن ہے کہ اس پہ ٹویٹس ہوں گی, اس پہ تماشا لگے گا, اس پہ بیانیہ آئیں گے, ولاگز ہوں گے, ملک سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑھا چڑھا کے ایگزیجریشن ہوگی, تو اگر گورنمنٹ کی ایک اپریہنشن ہے, انہوں نے ایک فیملی کا بندہ شارٹ لسٹ بھی ہو گیا, اگریمنٹ بھی ہو گیا, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اسے ویٹو کر دیا. یہ محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات وہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اس صحت کے معاملے کو بھی. دیکھیں, پہلی بات تو میں ایک احتجاج ریکارڈ کروانا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے مزمل صاحب سے کہا کہ اس چیز کا اخلاقی پہلو بھی ہے, تو آپ ان سے اخلاقی پہلو کے اوپر روشنی ڈلوانا چاہتے تھے, وہ احتجاج آپ سے. دوسرا, مزمل صاحب نے کہا کہ بھائی سارے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مزمل بھائی اخلاقی پہلو کے اوپر تجزیہ نہیں دے سکتے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, پولیٹیکل اینالسٹ ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, خدا نخواستہ اور کوئی بات نہیں, مورل اینالسٹ نہیں ہے. مورل اینالسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ مزمل صاحب نے کہا کہ سارے قیدیوں کا ایک جیسا علاج ہوتا ہے اور وہ ریاست کے مہمان ہیں اس وقت. تو دیکھیں, وقت بدلتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا, کسی کی بھی مہمانداری ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے ڈاکٹر بورڈ میں شامل تھے, ڈاکٹر عدنان, جب 2019 میں ان کا بورڈ بنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ اتنا کوئی, میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اتنا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے. جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, کیونکہ وہ فیملی ایسے کہہ رہی. بھائی فیملی کے جو تحفظات ہیں, کسی نے سنا, کسی نے میڈیا پہ بلا کے فیملی سے پوچھا کہ بھائی آپ کے کیا تحفظات؟ اب محسن نقوی صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ خان صاحب کی فیملی کی طرف سے کون آئے, اور وہ حکومت جو خان صاحب کی فیملی کو ملنے نہیں دے رہی, ان کے بیٹوں کو وہ ویزا نہیں دے رہے. اور پھر آپ اس میڈیکل رپورٹ کو دیکھیں, آپ خود ماشاءاللہ لائر ہیں, آج تک آپ نے کورٹ کے اندر کوئی ایسی میڈیکل رپورٹ دیکھی ہے جس میں مریض کے وائٹلز کے ساتھ, اس کی ساری بیماریوں کے ساتھ 2 سیاسی لیڈروں کا بھی نام لکھا ہو کہ ڈاکٹروں نے جا کے اس کو بتایا؟ کون سا ڈاکٹر اس طرح کی بات لکھتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک مکمل طور پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے, اور وہ حکومت کی طرف سے کھیلی جا رہی ہے. اطہر بھائی allow me, سر سیاست تو کھیلی گئی. آپ دیکھیے نا, اسی نام پر کہ خان صاحب, میں تو کہ حیران ہوں, اللہ ان کو اپنی ایمان میں رکھے اور وہ صحتیاب رہیں. عمران خان خدا نخواستہ اندھے ہو گئے ہیں, 85% چلی گئی ہے, یہ ہو گیا, ادھر کے پی میں سڑکیں بند ہو رہی ہیں, لوگ خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. اس کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں, کوئی ایک بندہ بھی نہیں کوئی رسپانسبلٹی لے گا کہ ہماری وجہ سے ہوئی. کل بھی رات کو کوئی لوگ, کوئی ٹائر جلا رہا ہے, کوئی یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سیاست تو اس کے اوپر کی گئی ہے. یہ تو ون وے اور دا ادر, ہم یہ ایک پارٹی کو نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ نے کی ہے, پی ٹی آئی نے بھی کی ہے. آپ نے سڑکیں بند کرائی, آپ نے سب کچھ کیا, وہ تماشا کس لیے تھا؟ اطہر بھائی اس کے بارے میں ذرا کامنٹ کیجئے. دیکھیے منیب بھائی, یا تو ہونا کہ آج منگل والے دن میں نے, آپ نے اور مزمل سہروردی صاحب نے آج دن کو 12 بجے صحافت شروع کی ہو, تو پھر تو اس کے اوپر شاید ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے. گزشتہ 3 سالوں کے دوران جو تماشا لگا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے.